اکتوبر 2015 CIA ہیڈ کوارٹر ورجینیا جان برینن کو ایک انجان نمبر سے کال آتی ہے۔ کال کرنے والا کوئی بچہ معلوم ہوتا ہے جس نے جان برینن کو بتایا کہ اس نے CIA کے سارے سسٹمز کو ہیک کر لیا ہے۔ اس کال کو شاید ایک پرینک کال سمجھا جاتا اگر یہ کسی عام شخص کو کی جاتی، لیکن جان برینن اس وقت دنیا کے سب سے طاقتور انٹیلیجنس ایجنسی CIA کے ڈائریکٹر تھے، جن کو فون کرنا تو دور کی بات، ان کا ذاتی موبائل نمبر جاننا بھی ایک بہت بڑی بات تھی۔ یہ کہانی ہے ان دو بچوں کی جنہوں نے CIA کے سارے سسٹم کو ہیک کر کے امریکہ جیسی سپر پاور کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ وہ بچے کون تھے اور انہوں نے کیوں اور کیسے یہ کارنامہ سر انجام دیا، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ جب کالر سے اس کی ڈیمانڈ پوچھی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ امریکہ خصوصاً فلسطین میں حملے بند کرے اور دنیا کو پرامن رہنے دے۔ اس کی فون کال سے پہلے ہی CIA کو معلوم ہو چکا تھا کہ ان کا سسٹم ہیک ہو چکا ہے۔ کال بند ہوتے ہی پوری امریکی حکومت اور CIA حرکت میں آ گئے، اور کیونکہ ایک بچے نے اتنی بڑی انٹیلیجنس ایجنسی کو ہیک کیا تھا تو یہ CIA کے لیے کافی شرم کی بات تھی۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ CIA کے ایجنٹس اپنی سب سے بڑی شکست تب مانتے ہیں جب ان کی شناخت ظاہر ہو جائے۔ یہاں تک کہ ورجینیا کی لانگلی میں سے IA ہیڈ کوارٹر کے اندر اسٹار بکس کے ایک برانچ ہے جہاں آفیسرز کو دیے جانے والے کپ پر بھی کوئی لوگو نہیں ہوتا تاکہ انہیں ٹریس کر کے کوئی ایجنٹس تک نہ پہنچ سکے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ CIA جیسی ایجنسی جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتنی احتیاط کرتی ہے، اس کا سسٹم ہیک ہو جانا کتنی بڑی بات ہوگی۔ تحقیقات شروع ہوئیں تو معلوم ہوا کہ یہ کال امریکہ میں میلوں دور انگلینڈ کے شہر لیسٹر شائر سے ایک 15 سال کے بچے نے کی تھی۔ یہ بچہ خود کو کریکا کہتا تھا اور اس نے ایک ہیکنگ کمیونٹی بنا رکھی تھی جس کا نام کریکرز ود ایٹیٹیوڈ تھا۔ لیکن اس نے CIA کو کیسے اور کیوں ہیک کیا، اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا اور پیچھے 2008 میں جانا پڑے گا، جہاں سے کہانی کی شروعات ہوتی ہے۔ 2008 میں امریکہ کی ریاست ورجینیا میں ایک دوسرا لڑکا تھا جس کی شناخت ڈیفالٹ کے نام سے ہوتی ہے، اور وہ ویڈیو گیمز کا بہت شوقین تھا۔ اس نے ویڈیو گیمز میں جیتنے کے لیے گیمز کے پروگرامنگ میں دخل اندازی کر کے کچھ تبدیلیاں کرنا شروع کر دی۔ وہ آن لائن گیمز جیسے کاؤنٹر اسٹرائک کو اپنے حساب سے بدلتا اور اس کے رولز کو تبدیل کر کے بڑی آسانی سے جیت جاتا تھا، یعنی وہ چیٹس بناتا تھا اور چیزوں کو اپنے حساب سے بدلتا تھا۔ ڈیفالٹ نامی لڑکے نے یہ سب کچھ انٹرنیٹ سے ہی سیکھا تھا۔ ڈیفالٹ کو اس سب کی تحریک انونیمس نامی ہیکنگ گروپ سے ملی تھی جو 2008 میں کافی مشہور ہو چکا تھا۔ انونیمس گروپ اس وقت اکثر خبروں کی سرخیوں میں آ جاتا تھا۔ یہ گروپ اپنی آواز بلند کرنے کے لیے بڑی بڑی ویب سائٹس ہیک کرتا اور ان پر اپنی مرضی کا پیغام لکھ دیتا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ڈیفالٹ انونیمس سے کافی متاثر ہوا اور پھر اس نے بھی ہیکنگ کی دنیا میں قدم بڑھانا شروع کر دیے۔ ڈیفالٹ نے آہستہ آہستہ چھوٹی موٹی ویب سائٹس ہیک کرنا شروع کر دی، لیکن وہ کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا جس کے لیے اسے بھی کسی ہیکنگ گروپ کی ضرورت تھی۔ چنانچہ ڈیفالٹ NSEC نامی ایک ہیکنگ گروپ میں شامل ہو گیا۔ یہ گروپ پہلے بھی کئی ویب سائٹس ہیک کر چکا تھا، لیکن یہ ہیکنگ زیادہ تر سیاسی مقصد کے لیے کی جاتی تھی۔ NSEC گروپ بٹ نیٹ کا استعمال کرتا تھا، یعنی وہ انٹرنیٹ پر وائرس بنا کر پھیلاتے تھے، اور جس بھی کمپیوٹر میں وہ وائرس جاتا تھا وہ NSEC کے کنٹرول میں آ جاتا تھا۔ یہ تمام کمپیوٹرز جن میں وائرس ہوتا تھا انہیں باٹ نیٹ کہا جاتا تھا، کیونکہ ڈیفالٹ NSEC کا رکن کرتا تھا۔ اس کے پاس بھی باٹ نیٹ تک رسائی تھی، اور اس نے دیکھا کہ اس باٹ نیٹ میں ایک کمپیوٹر ایسا ہے جو کینیڈا کے ایک میڈیکل کالج کا تھا۔ ڈیفالٹ نے اس کمپیوٹر پر تھوڑی سی محنت کی اور اس میڈیکل کالج کی مالیاتی ریکارڈز تک رسائی حاصل کر لی۔ اس نے دیکھا کہ اسکول کے $9 ملین سے زیادہ کی رقم ابھی طلباء سے وصول کرنی تھی، اور یہ سارے ریکارڈز اب ڈیفالٹ کے پاس تھے جو اس نے کالج کے کمپیوٹر سے ڈیلیٹ کر دیے۔ ڈیفالٹ کی پہلی ہیکنگ کامیاب ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے میڈیکل کالج کا سارا نظام درم برم ہو گیا تھا۔ یہ پہلی ہیکنگ تو اس نے شرارت میں کی تھی، لیکن اگلی ہیکنگ غصے میں کی گئی۔ 2014 میں ڈنمارک کی حکومت نے ایک شرمناک قانون پاس کیا
جس کے مطابق جانوروں کے ساتھ جنسی زیادتی کی اجازت دی گئی تھی۔ یہ خبر پوری دنیا میں جانوروں کے حقوق کے کارکنان کو بہت بری لگی۔ ڈیفالٹ کے پاس خود بھی ایک کتا تھا جس سے وہ بہت پیار کرتا تھا، لہٰذا ڈیفالٹ نے غصے میں آ کر اپنے گروپ کے ساتھ مل کر ڈنمارک کی سرکاری ویب سائٹ کو ہیک کیا اور اس پر بڑے بڑے حروف میں لکھ دیا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی حکومت جانوروں سے زیادتی کی اجازت دیتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ڈیفالٹ نے باٹ نیٹ کا استعمال کر کے اس قانون کے حق میں جتنی بھی ویب سائٹس بنائی گئی تھی ان پر حملہ کر کے انہیں بھی بند کر دیا۔ ڈنمارک کی سرکاری ویب سائٹ ہیک ہونے کی وجہ سے یہ بات پھیل گئی اور پوری دنیا میں ڈنمارک کے اس اقدام کی مذمت ہونے لگی۔ لوگ ڈنمارک کو برا بلا کہنے لگے۔ آخرکار ڈنمارک کی حکومت یہ دباؤ برداشت نہ کر سکی اور اگلے ہی سال انہیں یہ فیصلہ واپس لینا پڑا۔ ڈیفالٹ اپنے مقصد میں پہلی بار کامیاب ہو چکا تھا، مگر لوگ اس کا کریڈٹ انانیمس گروپ کو دینے لگے کیونکہ اس وقت یہی ہیکنگ گروپ سرخیوں میں آتا تھا۔ یہ بات ڈیفالٹ کو بالکل پسند نہیں آئی کہ اتنا بڑا کارنامہ اس نے سر انجام دیا لیکن اس کا کریڈٹ کوئی اور لے رہا ہے۔ تاہم اس نے ہمت نہیں ہاری اور اپنا کام جاری رکھا۔ دیگر ہیکرز کی طرح ڈیفالٹ بھی اپنی شناخت ظاہر نہیں کرتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ہیکنگ کی وجہ سے اگر کبھی بھی وہ ٹریس ہو گیا تو اس کا انجام کافی بھیانک ہوگا۔ وہ عام طور پر اپنے گھر کا وائی فائی بھی استعمال نہیں کرتا تھا، بلکہ اس نے ایک سیٹلائٹ کنیکشن خریدا تھا جسے اس نے اپنے گھر سے کافی دور نصب کیا ہوا تھا اور وہاں سے اپنے گھر تک ایک پرائیویٹ نیٹ ورک کے ذریعے وہ انٹرنیٹ استعمال کرتا تھا۔ اس کا کمپیوٹر بھی کافی محفوظ تھا، یہاں تک کہ اس سیکیورٹی کی وجہ سے اس کا کمپیوٹر آن ہونے میں 30 منٹ لگاتا تھا، مگر اپنی پرائیویسی کی خاطر اسے اتنا انتظار کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ خیر، ابھی تک آپ نے اس کہانی کے صرف 2 کرداروں کے بارے میں جانا ہے، ایک کریکا جو کہ انگلینڈ میں تھا اور دوسرا ڈیفالٹ جو امریکہ میں رہتا تھا۔ 2013 سے پہلے یہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، مگر ایک واقعہ ہوا جس کی وجہ سے یہ دونوں ایک ہو گئے۔ NEC میں ایک کمپیوٹر انٹیلیجنس کنسلٹنٹ تھے۔ ایک امریکی حکومت کے پروجیکٹ پر کام کرتے وقت انہیں معلوم ہوا کہ CIA ہر انٹرنیٹ صارف کا ڈیٹا اور اس کی ذاتی معلومات خفیہ طور پر رکھتی ہے اور پھر اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے، جبکہ صارف کو اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ ایڈورڈ CIA کے اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتے تھے، مگر دوسری طرف انہیں یہ خوف بھی تھا کہ امریکہ میں رہتے ہوئے یہ کام نہیں کیا جا سکتا، یا تو انہیں مار دیا جائے گا یا پھر خفیہ معلومات رکھنے پر انہیں سخت سزا دی جائے گی۔ اس لیے ایڈورڈ نے چھٹی لی اور ہانگ کانگ چلے گئے، جہاں انہوں نے جرنلسٹس کے سامنے امریکہ کی اس سیکرٹ کو دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ یہ خبر لیک ہوتے ہی پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ لوگوں میں غصہ پایا جانے لگا کہ ان کا ڈیٹا ان کی اجازت کے بغیر استعمال ہو رہا ہے اور ان کی ہر حرکت پر پل پل کی نظر رکھی جا رہی ہے۔ اس بات پر رد عمل کے طور پر ڈیفالٹ اور کریکا کا آپس میں رابطہ ہوا۔ دونوں نے امریکی حکومت اور CIA کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ CIA کو احساس دلانا چاہتے تھے کہ لوگوں کی پرائیویٹ معلومات جب لیک ہوتی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ کریکا اور ڈیفالٹ کا مقصد ایک تھا۔ ڈیفالٹ اپنی عوام کی پرائیویسی ختم کرنے پر امریکہ سے بدلہ لینا چاہتا تھا، جبکہ کریکا غزہ پر کیے جانے والے حملوں کا بدلہ لینا چاہتا تھا، یعنی دونوں کا دشمن امریکی حکومت ہی تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے امریکی نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر جیمز کلیپر کا فون نمبر لیک کیا اور کسی کو بھی صرف گوگل کرنے سے ان کا فون نمبر مل جاتا تھا۔ اب وہ کسی اور ہائی پروفائل شخص کو ہیک کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے CIA کے ڈائریکٹر جان برینن کو ہیک کرنے کا مشن سنبھال لیا۔ کریکا نے انٹرنیٹ پر جان برینن کے بارے میں سرچ کرنا شروع کیا تو اس کا ایک پبلک فون نمبر سامنے آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ نمبر واقعی جان کا تھا، جو کہ ایک امریکی موبائل آپریٹر ہے۔ اس نے ورائزن کے انٹرنل ٹیک ٹیم کو اس کمپنی کا امپلائی بن کر فون کیا اور کہا کہ وہ ایک کسٹمر کی پرابلم حل کرنے کے لیے ان سے رابطہ کر رہا ہے، کیونکہ ان کے سسٹمز میں کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے۔ ورائزن کی ٹیم نے ان کی شناخت کی تصدیق کرنے کے لیے پن کوڈ مانگا جو وہ پہلے ہی ہیک کر کے معلوم کر چکا تھا۔ ویریفیکیشن کے بعد ورائزن نے جان برینن کی پرسنل ڈیٹیلز کریکا سے شیئر کر دی۔
اب کریکا کے پاس جان برینن کا اکاؤنٹ نمبر، بیک اپ موبائل نمبر، ایڈریس اور اس کے بینک کارڈ کے آخری 4 ڈیجٹس بھی موجود تھے۔ اب اگلا سٹیپ برینن کا ای میل ہیک کرنا تھا۔ اس نے معلوم کیا کہ برینن کے آخری 4 ڈیجٹس پوچھے جو کریکا کے پاس پہلے سے ہی موجود تھے۔ اس طرح کریکا نے فوراً اس کے ای میل ایڈریس کا ایکسیس پا لیا۔ اب CIA کے ڈائریکٹر کا پرائیویٹ ای میل اکاؤنٹ کریکا کے پاس تھا۔ اس نے جان برینن کا پرائیویٹ ای میل کھولا جس میں سارے اہم اور ٹاپ سیکرٹ دستاویزات موجود تھے۔ دوسرے CIA آفیسرز کا ڈیٹا، ان کے سوشل سیکیورٹی نمبرز اور گورنمنٹ سے ملنے والی ہدایات۔ تب تک برینن کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ اس کا ای میل اکاؤنٹ ہیک ہو چکا ہے اور اس نے فوراً اپنا اکاؤنٹ بند کروا دیا، مگر اب کافی دیر ہو چکی تھی کیونکہ کریکا یہ سارا ڈیٹا اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر چکا تھا۔ کریکا نے ایک ایک کر کے سارے آفیشیل دستاویزات پبلک کرنا شروع کر دیے، جس سے پورے امریکہ میں ایک کہرام مچ گیا۔ پوری دنیا میں CIA کی بدنامی ہو رہی تھی۔ اب ان کے لیے ہیکرز کو پکڑنا مجبوری بن چکا تھا۔ وہ ہر حال میں جلد از جلد انہیں پکڑنا چاہتے تھے، لیکن وہ کوئی بھی سراغ حاصل نہیں کر پائے۔ جان برینن کو فون کرنے کے کچھ دنوں کے بعد کریکا نے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے 9,000 جبکہ FIA کے 20,000 ایجنٹس کی پرسنل انفارمیشن سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد کریکا آرام سے اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ شاید اسے پکڑنا ناممکن ہے، لیکن دوسری طرف ڈیفالٹ جو کہ USA کا رہائشی تھا، وہ اب پریشان رہنے لگا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ پکڑا گیا تو اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ شاید وہ کبھی بھی پکڑے نہ جاتے اگر ڈیفالٹ سے یہ غلطی نہ ہوتی۔ اس نے نشے میں اپنے دوست کو بتا دیا کہ CIA کو ہیک کرنے کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے۔ بس یہ غلطی ڈیفالٹ اور کریکا دونوں کو لے ڈوبی۔ چند دنوں کے بعد FBA نے ڈیفالٹ کے کمرے میں چھاپا مارا اور اسے گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ تفتیش کے دوران کریکا کا نام بھی سامنے آیا، جس کو برٹش پولیس کی مدد سے گرفتار کروا لیا گیا۔ کریکا کا اصل نام کین گیمبل تھا، جبکہ ڈیفالٹ کا نام جسٹن گری لیبرمین ہے۔ کم عمر ہونے کی وجہ سے کریکا کو 2 سال کی قید سنائی گئی، جبکہ ڈیفالٹ جو کہ ڈائریکٹلی CIA کی ہیکنگ میں ملوث نہیں تھا، اسے 5 سال کی سزا سنائی گئی۔ دونوں آج جیل سے آزاد ہیں اور سائبر سیکیورٹی میں اپنا کیریئر آگے بڑھا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں نے ٹھیک کیا یا غلط؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملیں گے ایک الگ اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔